ہم خوش قسمت ہیں، ہم کو سرکار کا دامن ملا۔ جس طریقے سے تصوف کو قرآن کی روشنی میں آج بیان کیا جا رہا ہے، 1450 سالوں میں کسی نے تصوف کو قرآن کی روشنی میں ایسے بیان نہیں کیا۔ جتنے تصوف کے دعوے دار گزرے ہیں کوئی قرآن کا حوالہ نہیں دیتا، اپنے مرشدوں کے، اپنے ولیوں کے قصے سناتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے، ارے وہ دین پر اتھارٹی نہیں ہے۔ دین پر اتھارٹی یا تو اللہ کا کلام ہے یا اللہ کے رسول کا کلام۔ دین کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ فتنہ جب بھی ہوا ہے ظاہری علم میں ہوا ہے، باطنی علم میں فتنہ نہیں ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا تو وہ کسی ایک امت کو نہیں کہا تھا۔ دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قلب کی تعلیم سے۔ آخری جو لطیفہ ہے، لطیفہ اخفا ہے، وہاں دین مکمل بھی ہو گیا، 5 مرسلین کا، نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی۔ جب یہ نبیوں کے ادیان مکمل ہو گئے، ان سے جو کچھ لوگوں کو ملنا تھا وہ مل گیا، اس کے بعد پھر اللہ کا اپنا دین آیا، اس کا تعلق لطیفہ انا سے ہے۔ ہر دین کی جو ظاہری تعلیم ہے اس میں فتنہ ہوا ہے، لیکن اس کی باطنی تعلیم میں فتنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ فتنہ پرور لوگوں کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ تو آدم کا جو دین ہے، آدم کی جو نبوت ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ ابراہیم کا دین، ان کی تعلیم روح کی قیامت تک جاری رہے گی۔ دین کا باطنی حصہ ختم نہیں ہوتا۔ موسیٰ کی تعلیم جو ہے ظاہری تو وہ تو ختم ہو گئی، لیکن جو باطنی تعلیم ہے قیامت تک جاری رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو باطنی تعلیم ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ رسول اللہ کی بھی جو باطنی تعلیم ہے، دین اسلام کا جو باطنی حصہ ہے، وہ بھی فنا نہیں ہے، وہ بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ کیوں جاری رہے گا؟ کہ پھر آنے والے، اگر یہ سارے ختم ہو جاتے تو پھر آنے والے کسی بھی دین میں داخلے کے قابل نہیں تھے نا۔ دین کی ابتدا قلب سے ہوتی ہے۔ اب یہ جو ظاہری جو تعلیم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری تعلیم کا باطنی تعلیم یا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ کہ ہر دور میں، ہر قوم میں جو شریعت بنی وہاں کے لوگوں کے مزاج کے مطابق بنی، رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے، ثقافت، ان کے ٹریڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ریلیجس لا نبی کے ذریعے بنوائے۔ شروع میں ظاہری اور باطنی تعلیم ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ ظاہری تعلیم تو کتابوں میں ہے، ہر کوئی پڑھ کے حاصل کر لے گا۔ باطنی تعلیم سینوں میں ہوتی ہے، عالم ہر دور میں ہوتا ہے، ولی کبھی کبھی آتا ہے۔ شروع میں تو یہ ساتھ ساتھ تھے نا جب وہ نبی تھے، ان کے جانے کے بعد پھر جب ولایت میں وقفہ آنے لگا، تو 1-2 جنریشن تک اگر باطنی تعلیم نہ ملے، کوئی بھی تعلیم نہ ملے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے پھر ظاہری تعلیم کا چرچا رہا اور وہاں ہر آدمی نے تباہ آزمائی کی، لہٰذا اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ ابھی آپ خود ہی دیکھیں، مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ہے یا نہیں؟ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے، سائنس کی ترقی، میتھمیٹکس، الجبرا، یہ سارے مسلم سائنٹسٹس تھے، لیکن مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم کی، اپنے اکابرین کی قدر نہیں کی۔ اور پھر ہمارے جو برطانیہ کی جو قوم ہے، انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کی لائبریری سے اعلیٰ کتابیں چرا کے لے آئے۔ آج سے 2-3 صدیاں پہلے جائیں تو یورپ کا بڑا برا حال تھا، یورپ کے لوگوں کو نہانے کی تمیز نہیں تھی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ مسلمانوں میں گزرے ہیں، یعنی میڈیکل سائنس لے لیں، ابن سینا کا نام ہے، اسی طریقے سے الرازی، انہوں نے الجبرا ایجاد کیا۔ سرجری کی ساری جو نالج ہے وہ مسلمانوں سے آئی ہے، بڑے بڑے۔ لیکن مسلمان قوم میں زوال آ گیا،
زوال کیسے آیا کہ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنے امت کے بارے میں کس قدر خدشات محسوس ہوتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی امت کو کس شے سے بچنا چاہیے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ اور خوف اور خدشہ ہے اپنی امت کے لیے کہ وہ دنیا کی محبت میں پھنس جائے گی، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور وہی ہوا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، ساری تعلیم ان سے چھن گئی۔ اب چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر لڑائی جھگڑے ہیں۔ چھوٹے مسائل کیا؟ اتنے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، اتنا ذہن ہے ان کا، لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو سب جاہل بن جاتے ہیں۔ یعنی اس بات پر لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا کھولنے چاہیے۔ کوئی بات ہے یار؟ داڑھی کے اوپر مسئلہ ہے، کتنی بڑی ہونی چاہیے داڑھی؟ حالانکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست کبھی بھی نہیں کہا کہ داڑھی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں داڑھی کی لینتھ کے بارے میں۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی بڑی تھی، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ جو رسول اللہ کی میکسیمم جو لینتھ ہوتی تھی داڑھی کی، وہ ایک مشت داڑھی تھی۔ اتنی بڑھنے دیتے، لیکن اس سے زیادہ بڑھنے نہیں دی کبھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کی لینتھ پر کوئی گفتگو نہیں فرمائی، لیکن مولویوں نے وہ لینتھ رکھ دی ہے۔ جو رسول اللہ نے میکسیمم بتائی، انہوں نے منیمم بتائی۔ یہ اسلام تو شروع سے ہی بگڑ گیا۔ جو چیزیں رسول اللہ نے فرمائی تھیں اپنے دور حکومت میں، ابو بکر صدیق نے ان چیزوں کو رائج کر دیا جو رسول اللہ نے منع کی تھی۔ عمر بن خطاب نے اپنے دور میں وہ چیزیں متعارف کرائیں جو رسول اللہ نے منع کیا تھا۔ عثمان غنی نے وہی کام کیے جو رسول اللہ نے منع کیے تھے۔ جن لوگوں کو رسول اللہ نے مدینہ بدر کر دیا تھا، ان خلفائے راشدین نے ان لوگوں کو مدینہ واپس بلا لیا۔ اتنے بڑے بڑے گستاخیاں، اتنے بڑے بڑے انہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، لیکن علماء کا یہ حال ہے کہ انہوں نے دین میں بھی ڈبل سٹینڈرڈز بنائے۔ اگر آپ امیر معاویہ کو برا کہیں تو علماء کو برا لگے گا۔ امیر معاویہ نے مولا علی کو گالیاں دیں، کیا ہم کو برا نہیں لگے گا؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مومن کو گالی دیتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور مومنوں کے مولا کو اگر کوئی گالی دے پھر کیا ہوگا؟ اور خاص طور پر اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو کہ من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے فقط محمد کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین تو تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کو دنیا ولی سمجھتی ہے، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا۔ جن کے پاس باطنی تعلیم نہیں تھی، انہوں نے باطنی تعلیم کے خلاف ایسے ایسے دلائل دیے کہ لوگوں کو متنفر کر دیا۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تم نے کیا دیکھا، دیکھنے دکھانے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ مرشد کامل تو اس لیے پکڑا جاتا ہے تاکہ تم خدا رسیدہ ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ دے، تمہارے دل میں، تمہارے قلب میں اس میں ذات کا نور اتارے، تمہاری دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ سے آباد ہو جائے۔ قرآن مجید کا فلسفہ یہی ہے کہ ایمان کا ثبوت یہ کہ تیرا قلب اللہ کے ذکر سے بیدار ہو۔ اور گمراہی قرآن نے کس کو کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہا کہ یہ روزے نہیں رکھتا۔ یہ گناہ ہے، گمراہی نہیں ہے۔ گمراہی، کھلی گمراہی کس کو کہا قرآن میں؟ کہ جس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ لیکن آج تک کسی عالم نے آپ کو یہ بات بیان نہیں کی کہ ہدایت قلب کا بیدار ہونا ہے اور گمراہی قلب میں اللہ کا ذکر داخل نہ ہونا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے جب تم 1447 سالوں میں قرآن کا علم ہی تمہارے عقیدے کا حصہ نہیں بنا تو کہاں ہے اسلام تمہارے پاس؟ اسلام تو ہے نہیں۔
قرآن مجید کی اصل تعلیم یہی ہے کہ قلب کے اندر اللہ کا اسم اترے. اور یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اسی کے ذریعے پتہ چلے گا کہ تو کون ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جس گاڑی کو اسکریپ یارڈ میں ڈالنا ہے اس کا انجن نکال لیتے ہیں، اس کا فلاں چیز نکال لیں، صرف باڈی رہ جاتی ہے، اس کو اسکریپ یارڈ میں ڈال دیتے ہیں. اور جس کو ابھی روڈ پر چلانا ہے اس کی روڈ ورتھینس کے لیے وہ ساری چیزیں اسی کے اندر رہتی ہیں. انجن آئل ڈالو، ٹینک میں گیسولین ڈالو، اگنیشن دباؤ، اسٹارٹ ہو جائے گی. اور جس کو اسکریپ یارڈ میں ڈالنا ہے اس کا کیا کریں گے؟ اس کا انجن ونجن یہ وہ سب نکال لیں گے. تو اگر کسی گاڑی کا انجن ونجن نکلا ہوا ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف باقی ظاہری میں باڈی ہو، تو آپ اس میں بیٹھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا یار اس میں انجن ونجن نہیں ہے تو اس کی اسکریپ یارڈ جائے گی. لیکن گاڑی کو چیک کرو گے تبھی پتہ چلے گا نا کہ یہ گاڑی شو روم میں جائے گی یا اسکریپ یارڈ جائے گی. چیک کرو کہ اس کے اندر انجن ونجن ہے یا نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جن کو جہنم میں بھیجنا ہے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے قلب ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، کان ہیں لیکن سماعت سے عاری ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازنا ہے ان کی یہ چیزیں اندر کی زندہ ہیں، سلامت ہیں. اب تو کسی ولی اللہ کے پاس جا، کسی مرشد کامل کے پاس جا، اگر اللہ نے تجھے ایمان دینا ہوا تو اس کی نظر سے تیرا قلب اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے گا. اور اگر تو جہنمی ہوا تو پھر تو ولی کیا کسی نبی کے پاس بھی چلا گیا، وہ اسکریپ یارڈ والی گاڑی ہے نا، اس کے اندر کی چیزیں مردہ ہیں نا، اس کا قلب زندہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے قلب میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نور داخل ہو ہی نہیں سکتا. ایسے دلوں کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھروں سے، جامد پتھروں سے زیادہ سخت بنایا ہے. ایک تو پتھر ہوتا ہے جس کے اوپر پانی کا قطرہ گرتا رہے سوراخ کر دو، لیکن ایک جامد پتھر ہوتا ہے اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی. لیکن قرآن نے کہا کہ جہنمیوں کا قلب جامد پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے اسلام پر عمل پیرا ہونے کا سچا ستھرا راستہ کیا ہے. اب مجھے بتائیے، کسی عالم سے کسی مسجد میں، خانہ کعبہ کی مسجد، مسجد الحرام سمیت، مسجد نبوی سمیت، آپ نے کہیں پر یہ سنا ہے کہ اے لوگو اگر صحیح مسلمان بننا چاہتے ہو تو شرع صدر کر لو، اس میں ذات اللہ سے؟ کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے قرآن کا پیغام کسی عالم سے کہ اے لوگو اگر ہدایت چاہتے ہو تو مرشد کامل پکڑ لو؟ قرآن کا پیغام. اسلام میں سب سے بڑا جو فرقہ ہے وہ وہابی فرقہ ہے، سب سے بڑا، توحید کا نعرہ لگانے والے. ان کو پتا ہے توحید کیا ہوتی ہے، سب سے بڑا فرقہ ولی. اور کیا کہتے ہیں وہ؟ کوئی ولی نہیں ہوتے، سب ڈھونگ ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. پھر ایک جگہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون. خبردار، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کو کسی چیز کا غم نہیں، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں. قرآن مجید کی تعلیم کوئی ایک فرقہ بتاؤ جو بیان کر رہا ہو. یہ زندیق کی اولاد کیا بات کریں گے ہم سے آ کے؟ بات کرو نا دو بدو آ کے، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے. یہ ہے تعلیم. یہ سیدنا گوہر شاہی نے قرآن مجید جو ہے وہ چھنی کر کے آپ کو دے دیا. اب اگر اس تعلیم پر کفر کے فتوے لگیں گے تو یہ فتویٰ کس پر لگ رہا ہے؟ قرآن پر. ہم ادھر ادھر کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے مجھ سے کہ لال شہباز قلندر نے یہ فرمایا، غریب النواز نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. سب ولی ہیں لیکن ہم تعلیم کس کی بیان کرتے ہیں؟ قرآن مجید. تصوف کی بات کہاں سے کرتے ہیں؟ تصفیہ تزکیہ کی بات کہاں ہے؟ قرآن مجید میں. ورنہ جتنے بھی فرقے والے ہیں یہ وہی ہیں. آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو کیوں نہیں پتا؟ ان کو پتا کیوں نہیں پتا؟ غشاوتم
کہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ابصارہم، آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ کے گزر گئے، پردے پڑے ہوئے. یہی ہے کسوٹی، صرف تمہارے مومن بننے کی نہیں، تمہارے مرشد کی پہچان بھی اسی سے ہوگی. اگر کوئی اپنے آپ کو ولی اللہ مرشد کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نظروں میں، اس کی آنکھوں میں یہ طاقت رکھی ہوگی کہ اللہ کا نور اس کی نظروں سے نکل کر انسان کے قلب کو آباد کر زندہ کر دے. یہ کام یا تو رسول اللہ نے کیا اپنے دور میں، یا سرکار گوھر شاہی امام مہدی علیہ السلام کر رہے. ہم خوش قسمت ہیں، ہم کو سرکار کا دامن ملا. جس طریقے سے تصوف کو قرآن کی روشنی میں آج بیان کیا جا رہا ہے، 1450 سالوں میں کسی نے تصوف کو قرآن کی روشنی میں ایسے بیان نہیں کیا. جتنے تصوف کے دعوے دار گزرے ہیں کوئی قرآن کا حوالہ نہیں دیتا، اپنے مرشدوں کے، اپنے ولیوں کے قصے سناتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے، ارے وہ دین پر اتھارٹی نہیں ہے. دین پر اتھارٹی یا تو اللہ کا کلام ہے یا اللہ کے رسول کا کلام. اور پھر کتنے آرام سے جب اورینٹلسٹس، آپ نے تو یہی کتابیں پڑھی ہوں گی نا، کشف المحجوب ہو گئی، تذکرہ غوثیہ ہو گئی، فتح ربانی سیدنا غوث پاک کا کلام ہے، اوائف المعارف، شمس العارفین، بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں فارسی میں، عربی میں، اردو میں. لیکن ایک طبقہ تصوف سے جو جڑا وہ ہے اورینٹلسٹس. جیسے علامہ اقبال کے جو استاد تھے رونالڈ نیلسن، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب. اورینٹلسٹس ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پڑھ کے جو سمجھا، پھر اپنی سمجھ کے مطابق تصوف پر کتابیں لکھی. بہت سے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے تصوف کو جو پورٹرے کیا ہے تو کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے، جو کہ میرے نزدیک انتہائی گمراہ کن بات ہے. میرے نزدیک انہوں نے کہا ہے کہ صوفیزم is a branch of Islam. No, Sufism is not branch of Islam. Sufism is Islam. It's not a branch of Islam. Why do you want to separate it from the orthodox type of the religion? یہی تو اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی تمہارے لیے یہ آیت ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے بھی نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوا. تو یہ برانچ کہاں ہے الگ؟ یہ تو بات ہو گئی تزکیۃ النفس کی. اب آ جائیے تصفیہ قلب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس نے اپنے قلب کا تصفیہ کر لیا وہ اسلام پر گامزن ہو گیا. تو جب تصفیہ کرنے سے قلب کا اسلام پر گامزن ہوا تو پھر تصوف اسلام کی برانچ کہاں ہے؟ اسلام ہوا نا. تصوف ہی تو اسلام ہے. جو تصوف سے آری ہے اس کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ فرقے ہی بنیں گے. کامیاب تو نہیں ہوا نا جس نے فرقہ بنایا، جو وہابی بن گیا، جو دیوبندی بن گیا، جو سنی، بریلوی، شیعہ بن گیا، اہل حدیث بن گیا. کیا وجہ ہے کہ تو شیعہ بنا، تو سنی بنا، بریلوی بنا، اہل حدیث بنا، وہابی، دیوبندی، سلفی بنا، تو امتی کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ تیرا راستہ قرآن کا راستہ نہیں. جنہوں نے قرآن مجید کا راستہ اپنایا ہے وہی ہدایت پر. ہدایت کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت کسی فقیر، کسی پیر، کسی مرشد کے ہاتھ میں نہیں ہے. جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دینا، پیر فقیر کی تعلیم اسی کے کام آتی ہے. مرشد کامل اسی کی تربیت کرتا ہے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے. اور اگر کسی کو اللہ ہی ہدایت نہ دینا چاہے پھر 1,00,000 غوث پاک نظر ڈالیں کچھ نہیں ہوگا. غوث پاک کی نظر کس پہ کام کرے گی؟ داتا علی حجویری، لال شہباز قلندر کی نظر، ولیوں کی نظر، بزرگوں کی، فقراء، صالحین، شہداء کی نظر.
اس پہ کام کرے گی جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے ان کی روحوں کی زندگی کو سلامت رکھتا ہے، جن کو اللہ جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے ان کے لطائف کو برباد کر دیتا ہے۔ اب جب وہ لطائف ہی برباد ہو گئے تو اب کسی کی نظر سے کیا زندہ ہوگا؟ اصل بات تو یہ ہے نا، بہت لوگ ہیں پیروں فقیروں کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نظر آیا؟ ارے بھائی کیا نظر آئے گا؟ نظر آنا دین نہیں ہے، نظر آنا ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تیرے قلب میں اللہ کا نور اتر جائے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ ایمان ہے۔ اب اگر کوئی ہیجڑا ہے، نامرد ہے، اس کو کیا پتا کہ لسٹ کیا ہوتی ہے، شہوت کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا پتا کہ کیا ہوتی ہے؟ جس کے قلب میں اللہ کا نور نہیں آیا اس کو پتا کیا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ اس نے تو چوغا پہن کے، مالائیں لٹکا کے، عطر لگا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ اس نے تو اپنا جہنم پیٹ کا بھرنا ہے، چندے نذرانے لینے ہیں، زلفیں بنانی ہیں، پگڑ باندھنا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، کیونکہ عوام بے وقوف ہے۔ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ مرشد کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مرشد کامل کے تصور کے خلاف ہے، جبکہ یہ تصور مرشد آیا کہاں سے ہے؟ قرآن سے۔ اور پھر تصوف کی جو کتابیں ہیں، تصوف کی کتابوں میں جو اولیاء اکرام کے واقعات درج ہیں وہ واقعات ایسے ہیں کہ مجھے ان واقعات سے گریک میتھولوجی کی بدبو آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو گریک میتھولوجی کا کیا مقام ہے، یعنی عالم انسانیت میں جو ایک طبقہ ایولیوشن آف مین کے سبجیکٹ کے اوپر اس کی ریسرچ ہے، جیسے میں نے ایک کتاب آپ کو بتائی تھی سیپین، تو میں نے جب وہ کتاب پڑھی تو میرا بڑا ذہن کھلا۔ جیسے کہ یہ تھیٹر ہے، جیسے کہ یہ فلم وغیرہ، جو فلم انڈسٹری ہے، یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو یعنی قدیم جو یونانی باشندے تھے گریک، وہ اپنے مذہب کی تعلیم کو ایکٹ کر کے عبادت کرتے تھے۔ تو یہ جو ایکٹنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ نکلا ریلیجن سے ہے۔ جس طرح اب آپ نے انسٹاگرام پر کئی سٹوریز ایسی دیکھی ہوں گی، خاص طور پر یعنی ایران وغیرہ کا جو علاقہ ہے، وہاں کے جو اہل تشیع بھائی ہیں، وہ کربلا کے مختلف جو واقعات ہیں آج بھی ان کو ایکٹ کر کے لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں کہ جیسے بھائی مولا علی نماز میں ہیں اور پیچھے سے آ کے وہ ملعون جو تھا اس نے وار کیا، اس طرح کے ایکٹ بناتے ہیں۔ یعنی ایکٹنگ کہاں سے نکلی؟ گریک کی پریکٹس یہ تھی۔ پھر ان کے مختلف جو تصورات ہیں خدا کے بارے میں کہ یہ سیکس کا گاڈ ہے، یہ منی کا گاڈ ہے، یہ ہیلتھ کا گاڈ ہے، اور کسی نے گاڈ کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ ایک میتھولوجی بن گئی، یعنی خوابوں خیالوں کی بات، دیو مالائی قصے کہانیاں جو کہ انسانی ذہن سے ماورا ہے۔ جیسے کہ یہ انسانی ذہن سے ماورا ہے بات کون سی؟ کہ بھائی بابا فرید کی بہن جو ہے وہ اپنے بیٹے کو، صابر پیا کو، بابا فرید کے پاس چھوڑ گئی کہ بھائی اس کی بھی تعلیم و تربیت کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ۔ 12 سال کے بعد وہ آئیں، کہا کہ بھائی میرے بیٹے کا کیا حال چال ہے؟ بلایا، بولے یہ رہتا ہمارا بیٹا، وہ سوکھ کا کانٹا بن گیا۔ کہنے لگی کہ تم اب بھائی تھے نا؟ کہنے لگی کہ بھائی جانا اس کو کھلاتے پلاتے نہیں؟ کہتے ہیں ہم نے تو اس کو کہا تھا۔ تو کہنے لگا کہ آپ نے کہا تھا کہ دنیا کو کھلاؤ، مجھے تو نہیں کہا تھا کہ کھلاؤ۔ نہیں اچھا، اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کوشش کی کہ بھائی بزرگوں کی کتابوں میں جو مریدوں کا بیہیویئر تھا، ہم بھی وہ کردار اپنے اندر لائیں۔ جو خواجہ غریب نواز کے مرید تھے، جو غوث پاک کے مرید تھے، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں، ان کے مریدوں نے بہت کچھ ان سے حاصل کیا، تو ان کے مریدوں کا کردار کیسا تھا؟ جب ہم نے یہ کوشش کی کہ بھئی ہم بھی اپنے اندر اس بات کو لانے کی کوشش کریں، تو ہم نے یہ دیکھا ارے یار یہ 12 سال وہ بھوکے رہے، اس ذہن نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ہم نے میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہے نا،
یار یہ 12 سال تک نہ کھایا نہ پیا. میکسیمم اگر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، میکسیمم ڈپینڈنگ آن انڈیویجولس 45 سے لے کر 80 ڈیز تک بغیر کھانے کے جی سکتے ہیں آپ، میڈیکل سائنس کے مطابق. وہ بندہ 12 سال کا ہے، 12 سال سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور آرام سے ٹہل رہا ہے، چل رہا ہے. یعنی ہم نے سوچا کہ یار یہ از اٹ ہیومنلی پاسبل ٹو ڈو اٹ. پھر دوسرا ہمارے ذہن میں باطنی تعلیم بھی تھی. دیدار الہی سے پہلے ساری آپ کی تعلیم پوری ہو جائے باطن کی، لطیفہ انا بھی بیدار سب تعلیم مکمل ہو گئی. اب دیدار کرنے سے پہلے 40 دن کا روزہ رکھنا ہے. کتنے دن کا؟ اور 40 دن کے روزے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر برداشت نہ کر سکے بھوک اور مر جائے تو شہید عشق کہلائے. اور 40 دن کا روزہ کامیابی سے کر لیا تو دیدار میں پہنچ جائے گا. جب اتنے بڑے بڑے مجاہدہ کرنے والے لوگ 40 دن کا روزہ برداشت نہیں کر سکے اور مر گئے تو صابر پیا کلیری 12 سال تک بھوکے کیسے رہے؟ اب جو ڈائی ہارڈ فین ہیں، ڈائی ہارڈ فین صرف فٹ بال میں نہیں ہوتے ہیں، ڈائی ہارڈ فین ولیوں کے بھی بہت ہیں. جو ولیوں کے بارے میں جو سٹوریز لکھی گئی ہیں ان کے اوپر بلیو کرنے والے. کیونکہ میرے تو سمجھ میں نہیں آتی نا یہ بات. اچھا بھائی 12 سال گزر گئے کچھ نہیں کھایا، تو پھر اب بابا فرید کہتے ہیں چلو ایک روٹی اپنے لیے بھی رکھ لیا کرو. اب کیا ہوا؟ بہن پھر 12 سال بعد آئی. یہ بہن کو 12 سال بعد آنے کا خیال کیوں آتا ہے؟ کوئی اپنے بیٹے کو 12 سال کے چلے کے بعد ملنے جاتی ہے. 12 سال گزر گئے پھر آئی، سوکھ کے کانٹا. بلوایا تو کہنے کہ بھائی آپ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا آپ نے؟ نہیں ہم نے تو کہا تھا. ہاں بھائی تم نے نہیں کھایا؟ بولا نہیں آپ نے کھانے کا کہاں کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ روٹی رکھ لیا کرو. نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے تو اس نیت سے یہ تمام قصے کہانی پڑھے نا کہ بھائی بڑے ہی زبردست قسم کے مرید ہوں گے، ہم بھی ان سے کچھ سیکھیں تاکہ ہم بھی اپنی شخصیت میں وہ چیزیں لائیں. لیکن جب ہم کو پتا چلے جی 12 سال کے چلے تو الگ ہیں، یہ 36 سال انہوں نے کھایا نہیں، بولا نہیں ہم کو تصوف نہیں چاہیے. کیونکہ ہم تو 10 دفعہ پوچھتے ہیں سرکار اگر کہیں کہ وہاں نہیں جانا وہاں جانا، اچھا پھر پوچھتے ہیں سرکار وہاں نہیں جانا لیکن یہاں تو جا سکتے ہیں، یہاں تو جا سکتے ہیں. یہ کیسا مرید ہے جن کو کہا ایک روٹی رکھ لیا کرو اپنے لیے؟ تو بات کیا چل رہی ہے؟ کھانے کی بات ہو رہی ہے نا. اور اس میں اتنی قوت برداشت بھی ہو سکتی ہے کہ چھوٹی سی بات کو 12 سال گزار دے. بھئی آپ نے کھلانے کے لیے کہا تھا، ہم نے کھائی نہیں، آپ نے کہا ہی نہیں کہ کھاؤ. اب میں سوال یہ کرتا ہوں، سرکار مجھے معاف فرمائے، سوال یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا نہیں صابر پیا کو کہ کھا لو، اجازت کے بغیر انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اجازت کے بغیر سوئے کیوں؟ اجازت کے بغیر پیشاب کیوں کیا آپ نے؟ اجازت کے بغیر ہگنے کیوں گئے آپ؟ فضول بکواس ہے نا. اٹس ناٹ پریکٹیکل. اور پھر وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ تو ہوا میں اڑ کے فوراً پہنچ گئے، تو لوگوں نے اس کو کرامت سمجھا کہ یہ کرامت ہے، وہ ہوا میں اڑ کے جا رہے ہیں. ہوا میں اڑ کے کون جاتا ہے؟ روحانیت میں تو ہے نہیں. ہوا میں اڑ کے جانے کی کہانی کیوں بنائی جھوٹی؟ پوچھو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اولیاء اکرام ایک جگہ سے دوسری جگہ جسم سمیت نہیں جاتے. انہوں نے عرش پہ جانا ہو تو اپنے کسی روح کے ذریعے ادھر جائیں گے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانا ہو، لطیفہ نفس کی محفل میں جانا ہو، لطیفہ نفس جائے گا، جسم تو ادھر ہی رہے گا نا. وہ جسم اڑتا ہی نہیں ہے. تو تم نے کیسے کہا کہ وہ اڑتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا؟ وہ کوئی مخلوق ہی اڑے گی نا، جسم سے نہیں اڑ کے جائے گا. عالم ناسوت سے لے کر عالم احدیہ تک جسم سمیت اگر کوئی گیا ہے، یا تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے یا وہ مہدی علیہ السلام کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں گیا جسم سے، کوئی نہیں اڑا جسم سمیت سوائے ان 2 ہستیوں کے. تو پھر جو ہے ولایت کا بھوت سوار ہو گیا مولویوں پر، جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل یہ گدے نشین جاہل لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، یہ پیر بن کے بیٹھے ہیں، بڑا پیسہ بٹور رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم کو تو حدیثیں بھی آتی ہیں، قرآن بھی آتا ہے، تو ہم پیر کیوں نہیں بن سکتے؟ انہوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی. اب جب لوگوں نے ان کو حوالے دیے کہ بھائی ولی تو یہ کرتے ہیں، ولی تو وہ کرتے ہیں، پھر انہوں نے دوبارہ محنت کی مولویوں نے.
اور جو بزرگان دین کے اقوال میں شریعت کی بات تھی وہ لے کے آ گئے کہ جو شریعت میں کامل ہو جاتا ہے بس یہی ولایت کی پہچان ہے۔ وہ شرائع صدر کی بات، قلب جاری ہونے کی، تزکیہ نفس کی بات سب تیل ہو گئی، سب بکواس ہو گئی۔ جیسے کہ یہ حضرت صاحب ہیں دعوت اسلامی کی، یہ ایک واقعہ اپنا سناتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کولمبو گیا، سری لنکا کولمبو گیا، تو وہاں کولمبو میں ایک حضرت صاحب انڈیا سے آئے ہوئے تھے، نہ میں ان کو جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے تھے، لیکن وہ انڈیا سے آئے ہوئے تھے۔ تو انہی دنوں میں کسی کے گھر جو ہے 11ویں شریف کی محفل ہوئی، تو اس 11ویں شریف کی محفل میں میں بھی گیا اور وہ بھی آئے، تو انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں۔ تو میں جانتا نہیں تھا، لیکن مجھے وہاں سے خلافت ملی۔ یہ انہوں نے کیا بتائی؟ ولایت کی پہچان بتائی۔ بھائی کوئی بھی ملک ہو، اب ہم جاتے ہیں نا مختلف جگہوں پر، بہت سے لوگ ہم سے آ کے ملتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے یہ کہا، مرشد نے وہ کہا۔ ہم کو معلوم ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مرشد تیرا کامل ہوتا تو تیرا ذکر قلب جاری ہوتا۔ اگر ہم ان کو کہہ دیں گے تیرا مرشد کامل نہیں تھا تو وہ بدگمان ہو جائیں گے نا۔ کتنے بھرے ہوئے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کتنے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں نے دیکھی بنگلہ دیش اور ہندوستان میں، ایک چیز میں نے یہ دیکھی کہ بہت سے پیر صاحب ایسے بھی ہیں جو اپنے مریدوں کو ساتھ لائے ہم سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے ہم کو کہا کہ جی ہم کو بھی ذکر دے دو، ہمارے مریدوں کو بھی دے دو۔ یہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ہی جو ہے کام ہے کہ کوئی جھوٹے پیر ہونے کا دعویٰ بھی کرے، مرید بھی رکھے، چندے نذرانے بھی خوب لیتا ہو ان سے، لیکن پھر بھی وہ حق کی تلاش میں آ جائے۔ یہ اللہ کا ہی کام ہے، ورنہ انسان جس کو پتا ہو کہ میرے 50-100 مرید ہیں، چندہ نذرانہ ان سے مستقل جو ہے آمدن کی صورت میں آ رہا ہے، اگر میں ان کے پاس چلا گیا تو میرا تو جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے نا، نفس روکے گا۔ لیکن وہ لوگ آ گئے۔ تو قصے کہانیاں بڑی مشہور ہیں، ولیوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، بھری ہوئی۔ واقعہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کو مرچ مسالہ لگا کے، تو بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے غوث پاک سے ایک اور واقعہ منسوب ہے کہ ایک عورت تھی، وہ غوث پاک کی مریدنی تھی، تو اس کے بیٹے کی شادی ہوئی اور بارات آ رہی تھی، تو وہ طغیانی میں وہ کشتی ڈوب گئی، سب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس واقعے کے 12 سال بعد وہ اپنی مریدنی جو تھے غوث پاک کے پاس آئے کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں غوث پاک نے ہاتھ ڈالا دریا میں، وہ کشتی واپس آ گئی۔ سرکار سے پوچھا، سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ کشتی واپس آ جاتی تو ان لوگ جو بچ کے آئے تھے لوگ، ان کی کوئی نسل تو ہوتی۔ سرکار نے فرمایا کہ اس مریدنی کو غوث پاک نے تسلی دینے کے لیے باطنی طور پر یہ منظر دکھایا تھا، ظاہر میں نہیں ہوا تھا۔ اب وہ ظاہر میں لکھا ہوا۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے واقعات لکھ دیے گئے کتابوں میں، تو اب اس کے بعد جو ہمارے کنٹمپریری جو پیریڈ ہے اس کے اندر جو اولیاء کرام اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان میں سے کسی نے یہ ایسی کرامت نہیں دکھائی، تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کوئی ولی ہے، کچھ دکھایا اس نے؟ نہیں، وہ کہاں ولی ہے؟ جس طرح غوث پاک کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک 4-5 سال کی عمر میں قبرستان سے جاتے تو وہ کہتے اے مردو سب کھڑے ہو جاؤ، سارے مردے کھڑے ہو جاؤ، پھر کہتے اچھا دوبارہ مر جاؤ، سب مر جاؤ۔ ولیوں سے متنفر کرنے کے لیے اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ڈالیں، متنفر کرنے کے لیے۔ اب جیسے کسی کے پاس گئے، اس نے دھوئیں کی پھونک مار دی، آپ کا علاج ہو گیا۔ پیر صاحب بیٹھ کے وہ کش لگا رہے ہیں، افیم پی رہے ہیں، وہ مرید ٹھیک ہو۔ یہ مجذوبوں کے کام ہے یار، یہ جو کام مجذوبوں سے منسوب ہے یہی کرامت ہے ان کی بس، کیونکہ وہ دھواں نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے نور۔ انہوں نے اپنی چھپانے کے لیے
وہ سلگائی ہوئی ہے اور مار، لیکن وہ مجذوب ہے نا، شریعت کے برخلاف ہے۔ خیر، قصہ المختصر جو میں بات ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے ایمان کی درستگی، تصوف کا صحیح فلسفہ، ولیوں کی صحیح پہچان، فقراء کی صحیح پہچان قرآن مجید سے ہوگی، ولیوں کے قصے اور کہانیوں سے نہیں ہوگی، گمراہ ہو جاؤ۔ کہاں سے ہوگی تصوف کی تکمیل؟ قرآن مجید سے۔ کیا کوئی ولی قرآن سے بڑا ہے؟ کیا کوئی عالم دین قرآن سے بڑا ہے؟ قرآن سے ہوگی نا۔ ولی اللہ کون ہے قرآن کی نظر میں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مومنوں میں سے ولی بناتا ہے، پھر ان کو ظلمات ان کے اندر سے نکال دیتا ہے اور نور ان کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ یہ جو اڑنے اڑانے کی باتیں ہوتی ہیں نا، جو بھی عالم بالا میں جس کی ایکسس ہوتی ہے اس پر پابندی لگ جاتی ہے روحانیت میں کہ وہ عالم بالا کی باتیں زمین پہ نہیں بتا سکتا۔ تو کوئی ولی بیٹھ کے اپنے ہی قصے کہانی سنائے، جی میں یہاں چلا گیا، میں وہاں چلا گیا، میں اڑا، یہ کیا، وہ کیا، جھوٹ ہے۔ کیوں جھوٹ ہے؟ اجازت ہی نہیں ہے بتانے کی۔ ہم نے بھی اگر کوئی چیز بتائی ہے تو اس کو اشد ضروری سمجھتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ چیزیں بتائی ہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے یہ کہے کہ جی وہ اڑ رہا تھا، جسم سے نہیں اڑتے ہیں، اڑنے والی چیز کچھ اور ہی ہے، وہ اندر کی مخلوقیں ہیں جو اڑ کے ادھر ادھر جاتی ہیں، اور پھر ان کا اڑنا بھی ایسا ہی ہے، آنکھیں بند کی اور پہنچ گئے، سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ہوا سفر۔ باتیں تو بہت کرتے ہیں لوگ شریعت کی، لیکن شریعت کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ چھوٹی کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے شریعت میں، تھوڑی بہت، کون ہے جو کامل ہو جاتا ہے شریعت میں؟ ایک دو چیزیں شریعت کی اگر خطا ہو جائیں، کبھی بھی ذکر قلب تک نہیں پہنچ سکتا شریعت کے راستے سے۔ سلطان حق باہو نے ایک بات کہی کہ شرع شریعت دے محل اچیرے، نیوی فخر دی موری ہو، عالم فاضل لنگن نہیں دیں گے، جو لنگیا سو چوری۔ یہ شرع شریعت کے محل بڑے بڑے ہیں، یعنی محل بڑے بڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، اور پھر وہاں پر چور ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں مولویوں کی صورت میں، وہ تم گزرنے نہیں دیں گے۔ کوئی مولوی یہ مسئلہ بتائے گا، کوئی مولوی وہ مسئلہ بتائے گا، اور یہ جو فخر ہے بالکل پوشیدہ زمین کے تلے نیچے چھوٹی سی ایک جو ہے ٹنل جا رہی ہے، نیوی فخر دی موری ہو، چوری ان کو پتہ بھی نہ چلے، تو چپکے سے جو ہے گزر جائے۔